اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آؤ بات کریں کہ اس نئی ایپیزوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم جمالی۔ انشاءاللہ اس آؤ بات کریں کہ اس پروگرام میں جس طریقے سے ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر جو ہمارے اپنے معاشرے میں موجود بہت سارے جو مختلف ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو رسماً فارمیلٹیز کے طور پر ہمیں کرنی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو کبھی کبھار جس کو کہتے ہیں کہ ان سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے، اگنور کر دیا جاتا ہے، یا جانتے بوجھتے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی ہے۔ اس طریقے کے سارے ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے اس پسندیدہ پروگرام آؤ بات کریں میں۔ اور پروگرام جس طریقے سے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی سجیشن بھی آتی ہیں، آپ کی اپنی ایک فیڈ بیک، آپ کی اپنی ایک رائے جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ آؤ بات کریں، یہ آپ کے ساتھ مطلب یہ ہمارے اور آپ کی بات چیت کا جو شو ہے، یہ جو بات چیت کا جو پروگرام ہے، اسی کا ایک نیا رخ لے کر انشاءاللہ اب اس کو جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور میرے ساتھ موجود ہوا کریں گے سید عرفان ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابراہیم، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل۔ اور یہ میرے کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی گیسٹ نہیں ہے، تو یہ اور عرفان اور میں انشاءاللہ اس پروگرام کو اب آگے لے کر بڑھیں گے۔ اور جس طریقے سے ہمارے ٹاپکس وہ آپ کے نزدیک خاصے دلچسپ ہوا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے انہی دلچسپ ٹاپکس کو، اچھا یہ دلچسپ بھی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہماری اپنی جو زندگیاں ہیں نا، یہاں پر جو معاشرے کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اور جو ہماری ریئل لائف کے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جو بات چیت عام طور پر نہیں ہو پاتی ہے۔ تو آج بھی اسی طریقے کا ایک ٹاپک جو ہے وہ ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اسی طریقے سے آپ کی اپنی آراء، آپ کے اپنے جو مشاہدات ہیں، جو تجربات ہیں، جو دائیں بائیں آپ نے دیکھا آپ کی اپنی زندگیوں میں، آپ کی اپنی فیملیز میں جس طریقے سے ہوا، اسی کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ تو پروگرام کا اس موضوع کا جو تعارف ہے وہ عرفان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی اچھا ابراہیم بھائی، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کی بہت ضرورت تھی لوگوں سے بات کرنی، ان کو بتانی، کیونکہ شادیاں جو ہیں کبھی نہ کبھی یہ لڈو جو ہے سب نے کھانا ہوتا ہے، یقیناً، اور اس لڈو کو کھانے تک کا جو عمل ہوتا ہے اسے ایکسپینسو بنا دیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شادی بیاہ پر جو خرچ آتا ہے، نمود و نمائش جو ہے وہ کیوں ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کیا یہ ضروری ہے؟ ہم اس پہ تمام پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے، اور ہماری ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہوں گی یقیناً۔ ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے، اور اس حوالے سے آپ کی جو آراء ہے اس پہ بھی ہم جو ہے بات کریں گے۔ اپنے سوالات جو ہیں آپ ہم سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا اچھا اس میں دیکھیں، شادی جو ہے نا، شادی بذات خود جو ہے، جو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں، یا اس کو جو شادی کا جو بنیادی طور پہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی جو اصل ہے وہ ریلیجن سے نکلتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ریلیجن جو ہے وہ ہمیں ایک گائیڈ لائن یہ دیتا ہے کہ جب آپ نے اپنی ایک نئی فیملی کا یا سوسائٹی کے ایک نئے یونٹ کا آغاز کرنا ہے، تو اس کا ایک اپنا طریقہ کار، ایک پروسیجر جو ہے اس نے وہ ڈیفائن کیا۔ نکاح کا جو کانسیپٹ ہے، نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جی اس کے بعد ایک نئی فیملی، نیا خاندان جو ہے وجود کے اندر آنا ہے۔ اچھا جو کانسیپٹ ہے نا بنیادی طور پر، جو شادی کا جو جس کو آپ یہ کہیں کہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ریلیجیس ہے۔ اچھا اس کے ساتھ میں جس نے یہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اسلامک جو تعلیمات تھیں، اس کے ساتھ انہوں نے ایک ماڈل بھی ہمیں جو ہے نا وہ دیا کہ شادی کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اچھا یہ نہیں تھا کہ وہاں پر اس معاشرے کے اندر کوئی شادیاں نہیں ہوتی تھیں یقیناً، سب مطلب اسی طریقے سے نسل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر آپ نے ایک طریقہ جو ہے وہ بتا دیا کہ کس طریقے سے شادیاں ہونی چاہیے، اور وہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر خاص طور پر اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی شادی کر کے بھی دکھائی، اور ایک اپنی ایک مثال قائم کر دی کہ سادگی، بہت سادگی کے ساتھ، اور سمپل، تواضع، اس کے اندر انکساری، اس کے اندر مطلب ہر چیز جو ہے اس کے اندر شامل ہو گئی، مطلب مہمان نوازی بھی شامل ہو گئی، ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر وہ شامل ہو گئی۔ تو اب ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں تو ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے،
آج کل بہت ساری ابھی بلکہ ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ یوٹیوب کے اوپر ایسی ایسی ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار اتنا پیسہ استعمال کیا، موسٹ ایکسپینسو ویڈنگ آف دا سینچری، اور اس طرح کے نام جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اچھا، اس کا تعلق جو ہے ابراہیم بھائی ہماری اس کا نفسیات سے ہے، معاشرتی اقتدار سے ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جب جس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو تعلق ہے، جو نسبت ہے ہماری، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، لیکن ہم جو محبت کے اظہار کی بات تھی ہم نے اسے نمود و نمائش کے بازار تک لے گئے. اور یہ جو بازار ہم لگاتے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ جہاں پر لوگ دیکھیں اور اشش کریں کہ یار شادی تو وہ تھی جہاں پہ ہم گئے. تو اس کا تعلق جو ہے ہماری اپنے لوگوں کو نیچا دکھانے سے ہے، ہمارا تعلق جو ہے ایک سیلف سیٹسفیکشن کا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا نا خود پسندی والی بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے اس میں نارسزم کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے. تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ان کو تربیت کرنے کے بعد انہیں اس انسٹیٹیوشن جس کا آپ نے ذکر کیا شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس تک کیسے لے کر جانا ہے، یہ اس ماں باپ سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ آج کل تو عجیب سی وہ ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ دلہن جب ہے وہ ہال میں انٹر ہوگی تو پہلی جھلک کہاں سے پڑے گی اور لائٹ اسے کیسے کیپچر کرے گی، لائٹس کے اندر اسپاٹ لائٹ میں اسے لے کر آنا ہے، اور پھر 4 جو اس کی سہیلیاں ہیں انہوں نے آگے سے وہ گاتے ہوئے آنا ہے. تو ایسا ہمیں تو کہیں نہیں ملتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیجن کے اوپر جو چھاپ آئی ہے نا وہ آپ کے کلچر کی آئی ہے. کلچر ریلیجن جو ہے وہ اس طریقے سے خلط ملط ہوئے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ایران کی شادی کو دیکھیں جو مسلمانوں کی ہے اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا. آپ سعودی عرب کی شادی کو دیکھیں فرق نظر آئے گا. یہاں کی شادی بالکل فرق ہے کیونکہ یہاں پہ مغربی اقدار جو ہیں وہ شامل ہو گئی. اچھا بالکل عرفان، ہم اس کو جو ہے بالکل آگے کی طرف لے کر بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ میں کالرز کو لوں انشاءاللہ، کچھ تھوڑے سے 2-3 اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے، اور وہ یہ ہیں کہ یہ جو یو کے میں اس وقت جو ایوریج کاسٹ ہے ایک شادی کے اوپر جو ہو رہی ہے وہ تقریباً 30,000 پاؤنڈ کی ایک شادی کے اوپر کاسٹ آتی ہے. اور یہ ایک جنرل ہے جس کے اندر ساری کمیونٹیز جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہیں، مگر جو ایشین کمیونٹیز ہیں خاص طور پر اس کے اندر بالکل پورے طور پر پاکستانی جو ہیں وہ ان نمبرز کو بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وہ تقریباً 25,000 پاؤنڈ کی ایک ایوریج شادی جو ہے وہ کاسٹ کرتی ہے، ایوریج. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر بالکل ایک 50-60 ہزار 80 ہزار 1 لاکھ تک بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمپلسٹی کے ساتھ سادگی کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں شادی کا. تو یہ دونوں انتہائیں جو ہیں وہ ان کو اگر ہم اکٹھا کر لیں اور اس کو ایک ایوریج کے طور پر لے کے آتے ہیں تو تقریباً 25,000 پاؤنڈ کی ایک کاسٹ ایک شادی کی جو ہے وہ ایک اس کے اوپر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر فردر بات چیت کریں گے. اب آپ سے تھوڑا سا یہ بھی ہم مشورہ لیں گے اور آپ کی جو رائے ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے کہ آیا یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، یا دکھاوا اور جو ایک وہ مقابلہ کوئی اس طریقے کی صورتحال بن گئی ہے. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمالی صاحب اور آپ کے گیسٹ جو ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا گیسٹ نہیں رہے یہ بھی میرے ہوسٹ ہیں. جی زبیری عرض کر رہا ہوں. جی زبیری صاحب جی. بات یہ ہے جی کہ خدا بند قدوس بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوۃ الشیاطین، وہ لوگ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے. ہم نے شادیوں کو کیسا ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں. ایک کسی کی بچی ہے وہ جناب اس کو جوان کرتا ہے، بچپن سے لے کر اس کے 18-20 سال کی عمر تک اس کو جناب پڑھاتا لکھاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو کپڑے پہناتا ہے. تو پھر آپ اس سے ڈوری کی توقع کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بس میں ہو تو یقین کریں جمالی صاحب میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں غریب سا آدمی ہوں، ایک نادار سا آدمی ہوں. میرے پاس میں ہو تو یہ شادی خال جتنے بھی ان کو بم کر دوں. شادی مسجد میں موریشس جاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں، کئی دوسرے ممالک میں جاتا ہوں، وہاں سب ایسے ہی ہوتا ہے. مسجد میں شادی ہوتی ہے. ہمارے پتہ نہیں ہم احساس کمتری کا غالباً احساس کمتری کا شکار ہو گئے. جب تک ہم جناب اتنا خرچہ نہ کریں گے ہماری ناک کٹ جائے گی. فلان چودھری صاحب نے ایسا کیا تھا، میں نے نہ کیا، میرے 4 بچے ہیں کام کر رہے ہیں، تو بیٹی کیا کہے گی مجھے کیسے فارغ کیا. یار ہم نے بیٹی کو پال پوس کے آپ کے حوالے کر دیا، آپ پہ آپ فرض ہے. اور پھر کیا ہے کہ بیٹی کی یہ جو بارات لے کے جاتے ہیں اس کا کہیں تصور نہیں ہے اسلام میں، کہیں تصور نہیں ہے. آپ نے سب کچھ کر کے دیا اور اس کے بعد آپ اسے توقع کرتے ہیں کہ ڈوری بھی ملے. سبحان اللہ، کیسے مسلمان ہیں ہم.
بہت شکریہ زبیری صاحب، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ شامل کی، اور یقیناً ایک تجربہ جو ہے وہ ان کا زندگی بھر کا جو تجربہ ہے وہ اس کے اندر وہ شامل کیا. ہمارے لگتا ہے ریگولر کالر ہیں. جی ریگولر کالر ہیں، اور ان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور ایک اپنا زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ اس کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں. 30,000 پاؤنڈ تقریباً ایک ایوریج شادی کے اوپر کاسٹ آتی ہے. 25,000 پاؤنڈ ہماری یہ جو ایشین فیملیز ہیں یہاں پر، یہ اپنی ایک شادی کے اوپر جو ہے نا وہ اسپینڈ کرتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ابراہیم بھائی 25,000 پاؤنڈ کہ مجھے تو کم از کم یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ 25,000 ہوں گے نہیں تو بس شادی بھی نہیں ہوگی. ہاں اچھا، ایک اور اب آپ اس میں ایک دوسرا اس کا پہلو یہ دیکھ لیں. بالکل آپ نے یہ جو بات کہی نا، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ بہت ساری فیملیز اس طریقے کی موجود ہیں کہ جو اسی وجہ سے اپنے بچیوں کی شادیوں کو ہولڈ کرتے ہیں کہ شادیوں پر اخراجات جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھائی نے اتنی شادیوں کے اوپر اخراجات کیے تھے، بہن کی طرف سے اتنے ہو گئے تھے ان کے بچوں کے، ٹھیک ہے. مطلب اب آپ ایک سوشل جو پریشر ہے نا وہ اب آپ کی فیملی کے اوپر اس لیے آ گیا ہے کہ یار اگر ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں کی، اب یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو ایک پیسے ہیں نا وہ پیسے اکٹھے کہاں سے ہوں گے. لوگ بینکوں سے قرض لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ نئے اپلائی کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساری کی سارا یہ جو پوری جو بنیاد ہے اس شادی کی، اس انسٹیٹیوٹ کی، وہ اس کے اوپر کھڑی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک ریسرچ یہ کہتی ہے، ابھی میں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا کہ وہ شادیاں چاہے وہ گوروں کی ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں، چاہے کسی کی بھی ہوں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اوبیسلی ہمیں یہاں کی ایگزامپلس کو بھی دیکھنا چاہیے، جس پر زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں نمائش کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے. پھر آپ ایگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، انڈر پریشر آ جاتے ہیں، ڈیٹ آپ لیں گے، ادھار لے کر جو ہے آپ نے لوگوں کو بھرا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ایسی خلوص بڑے ہونے چاہیے، اس سے جو ہے وہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور خاندانوں کو آپس میں جو جوڑنے کا کام ہے وہ پیسوں سے نہیں ہو سکتا. آپ چاہے 5 لاکھ لگا دیں، 25 لاکھ لگا دیں. بہت خوبصورت بات کی تھی زبیری بھائی نے کہ آپ جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. تو یہ بات دونوں طرف سے سوچنی چاہیے. بہت ہی غلط تاثر ہے ماں باپ کے اندر، اکثر یہ آ جاتا ہے. میں نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہے، یہاں پر بھی دیکھا ہے، وہ بچے جو یہاں پر ہوتے ہیں برسر روزگار ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ماں باپ اس طرح سوچتے ہیں کہ لڑکی اگر ہم پاکستان سے لائیں گے تو کیا ہوا، بیٹا میرا کماتا ہے، فورن نیشنل ہے، تو ہمیں تو ڈاکٹر بچی چاہیے. جی اب پاکستان کے اندر ابراہیم بھائی میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں ڈاکٹر بچیوں کو بنایا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے رشتے اچھے آئیں. ایک ٹائم ایسا ہے، ایک ریسرچ ہوئی ہے وہاں پر کہ وہ بچیاں جو ڈاکٹر بن جاتی ہیں ان کے رشتے بھی ہو گئے، اچھے ہو گئے، لیکن وہ پریکٹس میں نہیں جاتے. اسٹیٹ کا جو پیسہ ہے جو خرچ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر وہ تو ضائع ہو گیا. یہ تو ابھی پوری ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان کے اندر. 70% بچیاں ڈاکٹر بنا دی کس لیے کہ اچھے رشتے مل سکیں. تو وہ جو پیسہ اسٹیٹ کا پیسہ لگا، بچیاں جنہوں نے میرٹ پہ داخلے لیے، اور آپ نے قوم کے ساتھ اور وہ جو امانت تھی وہ بھی آپ نے فرض پورا نہیں کیا. اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ جب بچیاں شادی ہو کر یہاں پر آ جاتی ہیں، ڈاکٹر، آپ پوچھا کہ جی آپ کیا ہیں، جی ڈاکٹر ہوں، اور بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے. اچھا آپ کرتی کیا ہیں، کون سے ہاسپٹل میں؟ نہیں جی میں آج کل بچوں کو سنبھال رہی ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھی خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح کے رویے ہمیں یہ بالکل رویے جو ہے وہ درست کرنے چاہیے. اچھا دیکھیں، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا، جو جس کے اوپر ہم ابھی کالر پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اخراجات ہوتے ہیں، یہ اخراجات جو اتنے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اخراجات کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار پاؤنڈ یہ بریک ڈاؤن کروانا یہ کہاں تک یہ بہت ضروری ہے جاتا ہے. کیمرہ مین کتنا لیتا ہے اور فوٹوگرافر کتنا لیتا ہے. اب یہ وہ لسٹ ہے جو برٹش ایشین جو کمیونٹی ہے نا، اس کے اندر جو ایک ریٹ چل رہے ہیں، اس کے اندر جو عام طور پہ جو اخراجات یہ 25-30 ہزار بنتے کیسے ہیں نا. یہ انگیجمنٹ رنگ جو ہے، انگیجمنٹ رنگ جو ہے وہ تقریباً 1000 سے 2000 پاؤنڈ کے درمیان، میل کی 1000 پاؤنڈ کی، فیمیل کی جو ہے وہ 2000 پاؤنڈ کی ہو گئی. منگنی کی انگوٹھی جو ہے، منگنی کی جو انگوٹھی ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا جو گھڑیاں ہیں، اب وہ گھڑی پہننے کا گو کہ رواج ختم ہو گیا. ہر کوئی اپنا ٹائم جو ہے وہ موبائل فون سے دیکھتا ہے. اب مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے زندگی میں آخری مرتبہ مجھے بھی یاد نہیں، شاید میرے خیال ہے شادی والے اس پہ پہنی ہے، اس کے بعد جو ہے گولڈن رنگ کی ہے. اچھا جو برائڈل کا جو سونے کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی 7500 پاؤنڈ کا کاسٹ کرتا ہے. اچھا گھڑیاں جو ہے وہ تقریباً 2500 پاؤنڈ کی کاسٹ کرتی ہیں، یہ ایک ایوریج جو ہے. اچھا جی. اچھا جو گروم کا جو سیٹ ہے، جو شیروانی کا جو ایک سیٹ ہوتا ہے، جو کپڑے ہیں جو اس نے ایک مرتبہ پہننے اور کبھی نہیں پہننے وہ 1200 پاؤنڈ کا خرچہ ہے اس کے اوپر.
ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کے جو کف لنک ہے, شرٹس ہیں اور مختلف جو چیزیں ہیں وہ تقریباً 200 پاؤنڈ اس کے اوپر اور مزید آپ لگا لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اب یہ دلہن کی طرف جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تقریباً کوئی 1500 پاؤنڈ کا اس کا سوٹ ایک ایوریج بن رہا ہے. یہ میں مطلب کوئی ہائی اینڈ کے اوپر نہیں, اور یہ وہ ہے جو ریسرچ ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے, جو یہاں پر چل رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, یعنی 4 لاکھ پاکستانی آپ تقریباً یہ لگانے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو سب سے جو بڑا مین جو خرچہ ہے نا وہ خرچہ ہے وینیو کا اور کیٹرنگ کا. ایک ایوریج جو وینیو ہے ہائی اینڈ کے اوپر جا کر وہ تقریباً کوئی 10,000 پاؤنڈ کی کاسٹ کرتا ہے وہ. اچھا, یہ کچھ ریٹس آپ کو پر ہیڈ بھی مل جاتے ہیں؟ یہ کچھ ریٹ جو ہے وہ آپ کو پر ہیڈ مل جاتے ہیں, وینیوز میں انکلوڈ ہوتا ہے, وینیوز کے اندر جو ہے نا وہ انکلوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کوئی مارکی میں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ 2,500 پاؤنڈ اس کا ایکسٹرا ہو جاتا ہے. کوئی میوزک آپ نے کوئی ڈی جے ہائر کرنا ہے, کوئی 600 پاؤنڈ اس کے ایکسٹرا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی ہنا آرٹسٹ کو جو ہے وہ بلانا ہے جس نے جو ہے وہ کوئی مہندیوں کی جو ہے نا پورا ایک وہ گروپ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے تو یہ 200 پاؤنڈ اس کے آپ کے علیحدہ ہو گئے. بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اب یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آج کل چل رہی ہیں معاشرے کے اندر, جن کا ٹرینڈ جس کو آپ کہہ لیں. اچھا, پھر کیک ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی کریم کی فلنگ. اچھا, مجھے بہت ساری چیزیں تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں جو اچھا یہ جو ٹھیک ہے, یا یہ خواتین کو زیادہ یہ باتیں بچوں کی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور کیک, یہ بچوں کی انٹرٹینمنٹ 300 پاؤنڈ تقریباً اس کے اوپر آپ کا یہ خرچہ ہے. یہ کوئی کیک ہوتا ہے شادی میں, کوئی کیک بھی کٹنا ہوتا ہے, یہ 200 پاؤنڈ آپ اس کے. یہ رواج جو ویسٹ سے آ رہا ہے نا, یہ بالکل آ رہا ہے, وہ اکٹھا ہو رہا ہے. وہ کچھ چیزیں وہاں سے ایسٹ سے ہمیں ملی تھیں, انڈیا سے ملی تھیں, کچھ چیزیں یہاں سے ملی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ دونوں اکٹھی ہو رہی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہیئر اسٹائلسٹ ہے 150 پاؤنڈ اس نے لینے, میک اپ آرٹسٹ جو ہے 100 پاؤنڈ اس نے لینے. اچھا, فوٹوگرافی جو ہے یہ ابھی جو فوٹوگرافی ہے وہ تقریباً کوئی 1000 پاؤنڈ کی کاسٹ کرتی ہے پر ڈے, ایک دن کی. ٹھیک ہے. 2 بندے آئیں گے اور وہ سارے, ایک بندہ جو ہے اس کو وہ ڈائریکشن دے رہا ہوگا, ایک نے جو ہے نا فوٹوگرافی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بھی بات ہے, اگر آپ نے 3 کیمرے ہائر کرنے ہیں اور یو ڈونٹ وانٹ ٹو مس دی بیسٹ شاٹ, تو وہ 4-5 کیمرہ مین جگہ جگہ جو ہے نا وہ تصویریں اتارتے پھریں گے, تو وہ اس لیے یہ اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے. یہ آپ نے 1000 بڑا لسٹ بہت کم بتایا ہے. اور اس میں اگر کوئی وہ ڈرون کی فوٹیج بھی شامل ہو گئی. اچھا, کسی نے کہا یہ نئی چیز آ رہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. کسی نے کہا جی کہ یہ ہم نے پیکیج لیا ہے پاکستان میں, میں تھا تو انہوں نے کہا جی یہ 15 لاکھ روپے میں آپ کو تیار کریں گے. میں کہا یار 15 لاکھ کیسی. انہوں نے کہا جی یہ شادی جو ہے یہ ڈرون شادی ہوگی اور ڈرون کوریج ہم کریں گے. تو اب ڈرون جو ہے, ڈرون کیا مطلب دولہا دلہن کو اس میں بٹھا کر کہیں گھمائیں گے؟ نہیں, اس میں دکھائیں گے نہیں, صرف جہاں بیٹھے ہوں گے اوپر سے دکھائیں گے کہ کہاں بیٹھے ہوں گے. اب یہ نا یہ اس کی ایک وجہ ہے. صحیح. پاکستان کے اندر کیونکہ ہم نے ٹیلی ویژن وہاں پہ بہت دیکھا اور اس کو سمجھا بھی, کیا بھی. ابراہیم بھائی پتہ مسئلہ یہ ہے کہ انفلوئنس آتا ہے آپ کے ٹیلی ویژن کا, فلم انڈسٹری کا, اور پاکستان میں تو فلم انڈسٹری بند ہو گئی, لیکن یہاں پر بند نہیں ہوئی. آپ کے پاس ایک ڈریم ویڈنگ جسے آپ کانسیپٹ کہتے ہیں کہ کوئی شہزادہ آئے گا بگی کے اوپر, اور ایسا ہوتا بھی ہے, اس کو وہی تھیم دیا جاتا ہے. بلکہ اب تو یہ رواج ہماری جو ایشین, انڈین اور پاکستانی شادیوں کے اندر بھی آ گیا ہے کہ برائڈ میڈس بنائی جاتی ہیں, ایک جیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, پھر ان کے کپڑوں کا خرچہ. تو اس میں یہ اخراجات جو آپ نے بتائے صرف دلہن کے نہیں ہیں. اچھا, وہ بات آپ کی صحیح ہے. ایک بات آپ مجھے بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, جو میں اب تک میری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس برٹش ایشین سوسائٹی سے, پاکستانی یا انڈین مور اور لیس سملر تقریباً جو ہے نا ان کی سب کی حرکتیں جو ہیں وہ سملر ہیں. مطلب ان کی سے مراد ہماری, میں کسی اور دوسرے کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہم سب کی جو حرکتیں ہیں وہ تقریباً ایک جیسی سی ہیں. یہ جو انسٹنکٹ ہے یا یہ جو پوری یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے یا یہ جو خواہشات ہیں, یہ بچیوں کی جن کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کی ہوتی ہیں یا ان کے پیرنٹس کی ہوتی ہیں؟ اچھا, میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اس میں آپ نے چیز ایڈ نہیں کی جی, لیموزین. اس کے بغیر تو شادی نہیں ہوگی. اچھا, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ پرسنل سیٹسفیکشن کا تعلق جو ہے یہاں پر بچوں پر زبردستی نہیں ہوتی. آپ کا تعلق اگر کسی میڈیوکر فیملی سے ہے تو وہاں پر 2 ماں باپ اور بیٹا اور بیٹی کی مشاورت سے تقریباً کام ہوتا ہے. اگر آپ ہائی اینڈ سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہے تو وہاں پہ باپ کی عزت جو ہے وہ اس کی اپنی ہے, اور اس کی رکھوالی کے لیے اس کو جو ہے سیکیور کرنے کے لیے, سیو گارڈ کرنے کے لیے وہ کہے گا کہ یار میں اچھی اور بڑی جگہ پہ کروں, میرے اتنے مہمان آنے ہیں, گورنمنٹس کے پولیٹیشینز نے آنا ہے, تو وہ اس کو بچانے کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. پھر جو بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے فرینڈس نے دنیا کے کس فلاں حصے سے آنا ہے تو ان کے لیے ہوٹل کا انتظام کریں, فلاں کریں. آئی بلیو ابراہیم بھائی یہ ہماری اپنی پرسنل سیٹسفیکشن ہے, اور یہ چاہے شادی کا عمل ہو, چاہے کسی زندگی کسی اور چیز میں بھی ہو,
ہم اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے اچھا مگر یہ کیسی حد تک سیٹسفیکشن؟ جائیں گے. ناظرین میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ شامل کریں اور یہ بتائیں کہ یہ کیسی پرسنل سیٹسفیکشن ہے کہ جس کے لیے ایک فیملی کو، ایک خاندان کو ادھار لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بینک سے لون لینے پڑتے ہیں، نئے کریڈٹ کارڈ جو ہیں وہ اپلائی کرنے پڑتے ہیں اور ایک اچھا خاصا قرضہ جو ہے وہ اس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے اور جمع ہونے کے بعد اس کو پھر اتارنا بذات خود ایک جو میاں بیوی اور جو خاندان کا جو ایک جس کو آپ یہ جو نیا خاندان بنا ہے وہ نیا خاندان ایک اس طریقے کے ایک فائنینشیل پریشر کے بعد کے نتیجے کے اندر وہ وجود کے اندر آیا ہے کہ جس میں کوئی 10,000 20,000 15,000 کا جو ایک ادھار ہے، جو لون ہے، جو قرض ہے، اور اس کے اوپر بسا اوقات وہ اتنا ہیوی انٹرسٹ جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 10,000 اگر نہیں دیا گیا تو وہ 12 اور 14 اور 15 اور 20,000 اور 25,000 تک جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو یہ کس طریقے کی سیٹسفیکشن ہم اپنے اندر حاصل کرتے ہیں، کس طریقے کی خوشی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اخراجات جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں. آیا یہ اخراجات آپ کے خیال میں ضرورت ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ضرورت اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ دائیں بائیں سب کچھ یہی ہو رہا ہے، مجبوری محسوس ہو رہی ہے، یا یہ صرف دکھاوا اور جو ہے وہ مقابلہ ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ تو ناظرین آپ کی جو کالز ہیں وہ کالز اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور وہ لیں گے. آپ یقیناً آپ کے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں، آپ کے اپنی فیملی کے ایکسپیرینس، اپنے دائیں بائیں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ضرور اس کے ساتھ اس میں شیئر کریں تاکہ بہت سارے جو ناظرین ہیں انشاءاللہ پتہ چل سکے. آگے ابراہیم بھائی آپ کی اجازت سے ہمیں ضرور یہ بھی بتائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی سادگی سے شادی کی ہے وہ بھی اپنے ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں، چونکہ ہم آج اس پروگرام کے توسط سے وہ ایگزامپل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے شادی جو ہے بڑی سادگی سے کی اس کی کیا وجہ تھی، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. یہ جو آج ہم نے لیبارٹری اوپن کی ہے یہاں پہ جانچنے کی ان رویوں کے بارے میں، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ لوگ ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے رہنمائی کریں گے تو تھوڑا سا بات جو آگے بڑھے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی آپ کے خیال میں جو شادی کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے، یہ پروسیس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خاندان جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کرے. آپ کا بچہ، آپ کی بچی جو ہے وہ ایک نیا اعتماد جو ہے اس کو ملے، اور وہ کس طریقے سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ اتنے سارے اخراجات، اتنے سارے دکھاوے، اتنے ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو نیا جو خاندان بن رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ تعلق، وہ جو مضبوطی ہے اس خاندان کے اندر وہ پیدا نہیں ہو پاتی ہے وجوہات کی بنیاد کے اوپر. تو آپ ضرور اپنی جو رائے ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، آپ نے بات کی نا پرسنل اس کی، میری تقریباً شادی ہوئی کوئی 15 سال پہلے، 2005 میں پاکستان میں ہوئی تھی، اور اس وقت میرا خیال ہے کوئی 2005 میں روپے اور پاؤنڈ کا کیا کنورژن ہوگا؟ 120. ہاں میرا خیال ہے کوئی ایسا ہی کوئی 110 120 کے درمیان تھا وہ. ایک پاؤنڈ کا جو ہے نا 110 120 جو ہے وہ. تو اس زمانے میں اگر کچھ فگرز مجھے یاد ہیں تو 4 سے 5 لاکھ روپے جو ہے نا اس شادی کے اوپر میں نے خرچ کیے تھے. اور اس کے اوپر یقین مانیں مجھے جو کچھ اپنے دوستوں سے، قریبی دوستوں سے سننے کو ملا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی میں اپنی جو شادی ہے میری شادی ہے یہ تمہاری شادی نہیں ہے، نہیں یہاں سے یہ کرنا ہے، وہاں سے وہ لے کے آنا ہے، یہاں سے وہ شاپنگ کرنی ہے، وہاں سے وہ شاپنگ، بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا بتائی تھی. تو میں نے کہا نہیں یہ میری شادی ہے، اور میں شادی مطلب صرف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس دوست کی شادی میں جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس کی شادی وہاں پر ہوئی تھی، اور اس کی شادی وہ اس کی شادی تھی، اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا جو کچھ کرنا تھا وہ کرنا ہے. مگر میرے اپنے نزدیک میرے اپنے کچھ اسٹینڈرڈز ہیں تو میں ان اسٹینڈرڈز کو فالو کروں گا. اچھا کبھی کبھار یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا آپ کے اپنے فیصلے اپنے لیے، اور اس کے اوپر آپ سختی کے ساتھ اگر عمل پیرا ہوں کہ نہیں بھائی میں نے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے یہ فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ اگر آپ کی اپنی اولاد کی بات ہے تو اس کو گو کہ اس کو آپ سختی کے ساتھ امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے، مگر آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، اچھی تربیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ شادی بنیادی طور پر. اچھا دیکھیں ایک بات یہ ہے عرفان بھائی کہ جو دکھاوے کے اوپر جو چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ وہ چلتا رہتا ہے کہ یار دیکھو تمہاری طرف سے یہ ہوا تھا، میری طرف سے یہ ہوا تھا، تمہاری طرف سے ہماری طرف سے اچھا تھا، تمہاری طرف سے. تو یہ پرسنل سیٹسفیکشن کس طریقے کی ہے؟ یہ پرسنل سیٹسفیکشن ہی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ابراہیم بھائی، جب ہمارے ارد گرد لوگ شادی آف دا سینچری کریں گے نا، میں امبانیوں کی بات کر رہا ہوں،
تو اب ایک بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جسے وہ ڈریم میرج کا نام دیتے ہیں، جس پہ بہت سارے فلم سٹارز آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہیں اس پہ امپیکٹ کیا پڑے گا. وہ بھی چاہیے کہ 8 گھوڑے ہوں، بگی ہو جس میں اسے لے کر جایا جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہو. تو آئی تھنک وہ پھر پیچھے دیکھتی ہے، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے، پھر ان کی فرمائش ہوتی ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ہر قسم کی فرمائش پوری کریں، پورا کر سکیں. ناظرین اسی گفتگو کو اسی طریقے سے ہم آگے کی طرف جاری کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آؤ بات کریں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے شادیوں کے حوالے سے، شادیوں کے اوپر جو اخراجات ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پروگرام کا ٹاپک آج بہت اہم ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بہرحال ایک نیا خاندان، نئی فیملی جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. اور فیملی، خاندان، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک نئے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک نئی جہت کا ایک نیا کلر اور ایک نئی خوشبو جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ اس سے اضافہ جو ہے وہ اس سے ہو رہا ہوتا ہے. اور پروگرام کا جو موضوع ہے شادیوں کے خرچے کے حوالے سے، شادیوں کے خرچے، یہ جو اخراجات اتنے سارے لمبے چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ضرورت ہے یا مجبوری ہے، یا اس کا جو دوسرا پہلو دکھاوا اور مقابلے کی جو ہے وہ صورت اختیار کر گئی ہے. ایک جو ریسرچ ہے، بلکہ ایک جو یہ ایسی ریسرچ نہیں ہے کہ کوئی خیالی بات چیت ہو، بلکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقریباً ایک شادی کے اوپر 30,000 پاؤنڈ UK کے اندر خرچ آتا ہے. اور جو ایشین ہماری جو فیملیز ہیں وہ تقریباً 50,000 سے لے کر اور 25,000 تک کے درمیان جو ایک ایوریج ہے 25,000 پاؤنڈ 25,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک شادی کے اوپر ایک شادی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر مختلف اخراجات جو ہے وہ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بالکل جن کی کوئی سر پیر جو ہے وہ موجود نہیں، جن کو شاید صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر بھی جو ہے نا یہ اخراجات ہوئے تھے. تو کچھ جو کالرز ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور انشاءاللہ عرفان ہاشمی صاحب جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں. اس بات چیت کے سلسلے کو اسی طریقے سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. والد بھائی، پروگرام اسلام چینل کے سبھی بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رکھے اسلام چینل کو اور سب کو. بھائی صاحب، میری فرینڈ ہے پاکستان میں، اس نے 2 بچیوں کی شادیاں کی ہیں. جی. تو اس نے اس طریقے سے کی ہیں کہ لڑکا اور لڑکے کی ماں، باپ اور ایک بہن آئی ہے، اور دونوں فیملیاں جو ہیں وہ ویلتھی ہیں، اور انہوں نے کسی کو نہیں بلایا، اپنے گھر میں کیا سب کچھ، جو کچھ گھر میں کھانا، گھر میں سارا کچھ، کوئی حال نہیں لیا، کوئی کچھ نہیں کیا. اللہ کوئی غریب بھی نہیں ہے، اچھے پیسے والے دونوں فیملیاں، لیکن انہوں نے اپنی سنت کے مطابق جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ کہیں اور بھی خرچ ہو سکتا ہے. واو، زبردست. فضول خرچی ہے. 2 سال بعد پھر انہوں نے دوسری بچی کی ہے شادی، وہ بھی اسی طرح کی ہے، اور اس کے نکاح میں خود موجود تھی وہاں پہ. تو اس کی نانی تھی اور ماں تھی. اچھا، اب وہ جو خاندان وہ جو بنے ہیں وہ خاندان کیسے ہیں؟ وہ بچیاں ماشاء اللہ بچے بچیاں دونوں خاندان بھی اچھے ہیں، پڑھے لکھے، اور انہوں میں ڈاکٹر بھی ہیں، اور لڑکا خود بھی اس طرح کا قابل ہے، لڑکی بھی جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ اچھے خاصے ہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ ان کا جو ہے نا وہ صاف چل رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات سے کہ ہمت آتی ہے انسان کو دیکھ کے. بالکل بالکل، اللہ کرے کہ سب انہوں نے مثال قائم کی ہے. مثال. اچھا، اسی میں تھوڑا سا یہ چونکہ آپ نے جو بات کہی نا بہت مختلف ہے، عام طور پر معاشرے میں اس طریقے سے ہو نہیں رہا ہوتا ہے. اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا ایک جو قوت ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے ارادے کی. اچھا، یہ جو فیملیز جو بچیوں کی جو شادیاں ہوئیں، اب جو نئے خاندان بنے ہیں، ان کے اندر چونکہ آپ ان کے ساتھ کلوز ہیں تو یقیناً آپ کو جب آپ نے یہ بات شیئر کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے ان کا بھی اندازہ ہے. ان کے اندر کوئی ایسا کبھی کوئی وہ تو نہیں ہوا کہ بھائی ان کے ہاں اس کزن کی شادی اس طرح ہوئی تھی، اس کی ایسی ہوئی تھی، کوئی ایسی پرابلم کوئی دیکھنے کو تو نہیں ملی؟ جو بچی اب جس کی شادی ہوئی ہے نا، اس کے ساس سسر نے اس کو علیحدہ کچن، کمرہ، واشنگ مشین، برتن، ہر چیز اس کو علیحدہ بھی رکھ دی ہے، تاکہ جو اس کا دل چاہے بچی اپنا جو بھی اپنا بھی اوپر بھی کرنا چاہے کر لے، پر ہمارے ساتھ بچی کھانا پسند کرے جس طرح جیسے بھی ہے. مثال ہے، دونوں طرف سے مثال ہے. یہ دونوں طرف سے مثال ہے. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بچوں کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. آمین آمین. جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے دے. بے شک. بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے کال کی اور بہت اچھا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا. کچھ اور کالر جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے. آپ کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ بٹ ایموشنل بھی ہے. جی کیسے ایموشنل ہے؟ آپ شادی پر خوشی سے خرچ کریں, صحیح, لیکن دعا کریں کہ جس شخص سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ویزا سیکر آ کے تو یہاں شادی کرتے ہیں, ماں باپ کے پاس جہاں سب کچھ ہوتا ہے وہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں, جو ان کو ویزا ملتا ہے نا وہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. ماں باپ عزت کی وجہ سے ایک لفظ نہیں بولتے, لیکن وہاں پاکستان سے جو آتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, نتھنگ, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو شادی کرنے سے پہلے جو ایک برابری کا معاملہ ہے اور مختلف جو چیزیں جو دیکھنی ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں نا, جس وقت کوئی بچے کی. اٹس ویری ویری ایزی ٹو سے, یہاں کی لڑکیاں, اٹس ویری ایزی ٹو سے, یہاں کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ معصوم ہیں, وہ کہیں ادھر ادھر لڑکوں کے پیچھے نہیں جاتی ہوتی. جہاں ماں باپ ان کی شادی کرتے ہیں وہ وہاں خوشی سے کر لیتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, اس کو جو ہے وہ ہم نے شامل کر لیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں بھی شادیوں کے بارے میں کچھ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اور کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل. میں نے اپنے 4 بچوں کی شادی کی ہے. ماشاءاللہ. 3 بچوں کی شادی میں نے پاکستان کی ہے. وہ میں نے یعنی کہ کم سے کم 3-4 ہزار میں 3,000-4,000 پاؤنڈ میں شادیاں ہو گئی تھی. سارا خرچہ کہہ لو کہ بھی کپڑوں کا بھی اور جو ہر ایک چیز کا خرچہ. اور چوتھی بیٹی کی شادی میں نے 4 سال ہوئے جہاں کی ہے. وہ آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں جو آپ نے بتایا نا, اتنا خرچہ آتا ہے, اتنا ہر ایک چیز بالکل ہر ایک بات آپ کی صحیح ہے کہ 1500 کا دلہن کا جوڑا اور جو دلہے کا بھی بالکل ٹھیک ہے. ایک دفعہ پہنتے ہیں دوبارہ پھر وہ ہٹ میں ڈالا ہوا ہے اس کے بعد سے. وہ میں اپنی بیٹی کی شادی بڑی سادگی سے کرنا چاہتی تھی. وہ کہہ رہی کہ فلانے ایسے کیا, فلانے ایسا کیا, میں کیوں نہیں کر سکتی. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں مجبور کر کے پھر میں نے کہا کہ مسجد میں کرنی ہے, تو نہیں میں نے تو ہوٹل میں کرنی ہے نا, اچھی ہوٹل میں کرنی ہے. پھر ہمیں اس کا کہنا ماننا ہی پڑا. آپ کے کہنے کے مطابق اتنا ہی خرچہ آیا کہ ہم نے دار تو نہیں لیا, یعنی کہ 25-30 ہزار خرچہ آیا سارا کچھ ملا کے. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھی جو کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ ایک دوسرے دیکھو دیکھی ریس کرنی پڑ جاتی ہے بچیوں کی. ہم تو نہیں کرتے لیکن آج کل کے بچے ہیں وہ نہیں مانتے. یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اچھا نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے کھل کر جو ہے بات چیت بھی کی. اچھا دیکھیں ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے. تو یہ مطلب جو بچے بچیاں یہاں پر یہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی سیونگ کچھ ہوتی ہے یا وہ ماں باپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے وہی خرچ کریں گے؟ تو ابھی پڑھ رہی تھی وہ ہماری سیونگ جو ہماری سیونگ کرتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں اسی ڈسکشن کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کے پروگرامس واچ کر رہی تھی. سو مچ انٹرسٹنگ اینڈ نالجیبل یو نو, اینڈ اسپیشلی جو آپ نے وہ 2 شاعروں کو بلایا تھا, ونڈرفل. اچھا خیر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جی میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال دیتی ہوں کہ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ, جی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کا نکاح کیا ہے عصر کے بعد, اور ان کی ساسو بائی کہنے کہ ہم آ کے لے جائیں گے. مغرب کے بعد بیٹی کو لے کے گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, جو میں تمہاری امانت لایا. اس کے علاوہ ہمارے جتنے ملنے والے ہیں انہوں نے یہ کیا, بس شادی کری, نکاح کیا, دین بیکاز جو دوسرا ہوتا ہے ولیمہ, you have to invite few people. You don't have to go and spend money. What you can do, give that money to your children to make their life.
صحیح, بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ, میں آپ کو ایک سالڈ پروف دیتی ہوں. جی. یارکشائر میں, because I was working, somebody invited me to their daughter's wedding. They were billionaire. انہوں نے ایک پورا ہوٹل 1 مہینے کے لیے بک کیا تھا, جس میں انٹرنیشنل مہمان کو رکھا تھا. جی. یہ آپ سن کے یو ول بی شاک. شادی ہوئی ہے اور سویرے لڑکی آ کے ماں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, تھینک یو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو وتھ ہم. سبحان اللہ. واز دا پوائنٹ. There's no point. دراصل ہم لوگوں نے بھیا جیسے آپ کہہ رہے تھے, ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے ہمارا ساتھ بھی چھوڑ دیا. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب ہم نے اپنے بچوں کی شادی کری ہے, صرف نکاح, then we invited few people for the walima, that's it. اچھا, آپ سے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل. آپ کہاں, ہندوستان یا پاکستان, کہاں کس کمیونٹی سے ہیں؟ انڈین. گجراتی کمیونٹی سے ہیں؟ نہیں, we are Arabs. I was born and brought up in India. We are from Taif. اچھا 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 اچھا. چلیں, بالکل. بہت آپ نے دیکھیں, بہت انسپریشنل آپ نے جو تذکرہ کیا نا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا, تو یہ بہت انسپریشنل ہے. اور پتہ ہے اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے اس طریقے کے احباب ہیں کہ جو, اچھا ایک بات تو یہ اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ انہوں نے خود اس سادگی کو, اس مطلب سمپلسٹی کو پریکٹس کیا, ٹھیک ہے, وہ کیا, اپلائی کیا. میں آپ سے یہ جب بات ہو رہی تھی تو کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے, اور تھوڑی سی اس میں حکمت بھی ہے کہ وہ پیسہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پہ خرچ کریں تاکہ اس سے ایک نئی جہد جو ہے پیدا ہو, اور لوگ جو ہے جس طرح انہوں نے واقعہ کوٹ کیا تو آئی تھنک ایسا ہوتا ہے. دوسری بات, ایسا ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا, آج بھی ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ پیسہ اس لیے نہیں خرچ کر رہے کہ یار اس پیسے سے لوگ اگر ساتھ والے دیکھیں گے کہ یار اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا تو مجھے بھی اتنا کرنا چاہیے, لوگ کیا کہیں گے, تو آپ ایک تحریک کو جنم دے رہے ہیں, اور یہ نیگیٹو تحریک ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اچھا, اگر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا لیکن آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کیوں نہ آپ اس پیسے کو ضرورت مندوں کو دے دیں اور ایسے بچے بچیوں کی شادی کروا دیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نیکی ملٹی پلائی ہوگی, کم نہیں ہوگی. دوسری بات, پاکستان کے اندر ابراہیم بھائی ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. وہ لوگ جو یہاں پہ بستے ہیں, آپ لوگوں کو یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ بادشاہ مسجد کے اندر جا کر خطیب کے سامنے نکاح نامہ جو نکاح خواہ ہوتا ہے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ہوتے ہیں, اور بادشاہ مسجد کے اندر نکاح کر کے بچے باہر آ جاتے ہیں. اب ایک نئی روایت شروع ہو چکی ہے, اور یہ روایت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت گزر ہے نا ابراہیم بھائی, بچے بھی سمجھدار ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ یار اگر میں اپنے ماں باپ کا 30 لاکھ یا 45 لاکھ یا 50 لاکھ لگواؤں گا تو اس کا کیا فائدہ ہے. اور دوسری بات, آپ نے بڑی زبردست کی بات کہی تھی کہ بچوں کی سیونگ کیا ہے. اس سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ یہاں پر ہماری فیملیز میں بچے اس طرح بچیاں کام نہیں کرتی, لیکن دوسرے جو کمیونٹیز ہیں وہاں کام کرتی ہیں, اور جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو گونا کنٹریبیوٹ ٹورڈز دس, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ میں اتنے دوں گا. تو اٹ بیکمز لائک اے جوائنٹ پاٹ جس میں اس پیسے کی اہمیت ہوتی ہے, قدر ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزوں کو بھی اپنے طرف جو ہے وہ لانا چاہیے اور بورو کرنا چاہیے, اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے. اچھا دیکھیں, یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے مگر اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم شو آف نہیں کرنا چاہتے, ہم کوئی خرچ کرتے ہیں, کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, کچھ اور چیزیں جو ہے نا, یہ ایگزیکٹلی یہی بات میں. اچھا, میں چونکہ چیریٹی سیکٹر کے اندر خاصا زیادہ وہ رہا ہوں, یہاں ایک بچی کی شادی تھی اور اس نے مجھے رابطہ کیا, اس نے کہا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو جتنے گیسٹس ہیں نا وہ مجھے کسی قسم کا کوئی تحفہ نہ دیں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس شادی کے نتیجے میں اس کے اوپر جتنے تحفے تھے, گفٹس تھے, جو اخراجات تھے نا, اس سے میں ایک وہ جو ہمارے یہاں اجتماعی شادیوں کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے, مختلف جگہوں پر یہ پروجیکٹس چیریٹیز جو ہے نا وہ رن کر رہی ہوتی ہیں, پاکستان میں ہو رہا ہے. اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 لڑکیوں کی جو اجتماعی شادی ہے اس کے اوپر خرچہ کتنا آتا ہے. میں نے چیریٹی سے بات کی اور ان کو کہا کہ 10 لڑکیوں کی جو شادی کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ بتائیں. ایک ہماری بہن ہے جو اس طریقے کے جو ہے نا ایک پروجیکٹ کے اندر وہ انٹرسٹ رکھتی ہے. انہوں نے وہ بتایا, انہوں نے اپنی ایک پوری کیمپین بنائی,
جسٹ گیونگ کے اوپر وہ کیمپین ڈالی, اور جو جتنا پوری فنڈنگ تھی نا اس 10 بچیوں کی شادیوں کے اخراجات کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ اس نے اپنی شادی کا جو خرچہ تھا اس کے ساتھ میں جو ہے اس کو کمپنسیٹ کر دیا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے ہوا کیا کہ اس کی اپنی ماں الحمدللہ بہت خوش, بہت ہیپی لائف جو ہے وہ اپنی گزار رہی ہے, اور اس طریقے کا نہیں ہوا. وہ دیکھیں وہ سوشل پریشر, وہ جو پیئر پریشر, وہ جو اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب اسی دنیا کے اندر موجود ہیں نا. اس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, یا اس سے پہلے آپ نے خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نا. مطلب ہم بھی تو, میں چودھری ہوں, آپ ملک ہیں, وہ کچھ اور ان کی جو ہے نا ایک سب کی اپنی اپنی ایک سوشل حیثیت ہے, ٹھیک ہے. تو میں کس طریقے سے اپنی بچی کو جو ہے نا وہ اتنے ساری عالی شان جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ خرچہ کر دوں. اگر ہم پہلے اپنی ذات سے اس کا شروع کریں گے تو میرے خیال ہے سے پہلے بھی جو چیز, جس کلمے کا تعلق ہے نا ہمارا ابراہیم بھائی, اس گھر سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. جب آقا دو جہان نے سب کچھ کیا تو ہمیں کون سی شرم آتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے, اور اس عالی شان اور اس روش, میں تو اسے ایسی روش کہتا ہوں کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے. اور جب گھر کے اندر 8 افراد تقسیم ہو جائے نا تو وہ جو معاشرہ جو 8 افراد سے مل کر بننا ہے کہاں جائے گا. اور ایسی روش رکھتے ہوئے کہ ہم وہ پیسہ اپنے بچوں کی تربیت پہ خرچ کریں, تو پھر میرا خیال ہے کہ جو آپ نے مثال دی ایسی ہی بیٹیاں ہونی چاہیے. آپ یقین کیجئے عرفان, اور یقین کیجئے آپ, میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں یہاں پر اس طریقے کے یہی اسی ایسٹ لندن کی بات کر رہا ہوں, میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں, ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں کہ جو صرف شادیوں کو اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنی شادی کے اوپر اخراجات جو ان کے ہونے ہیں نا ان کے پاس وہ پیسے موجود نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کوئی تقریباً کوئی جو 10,000 پاؤنڈ کا جو شادی کے اوپر جو خرچہ ہے وہ کس طریقے سے وہ شادی ان کی جو ہے وہ اسی لیے نہیں ہوتی. اچھا, میں نے نا بھی آپ کی جو ایک پرائس لسٹ ٹیرف تھا نا اس کو دیکھا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ شوڈ آئی کال اٹ, اے ٹیرف اور لائک کہ کیا ہے. اچھا, اس میں سب سے زیادہ پیسے نا یہ وینیو کے ہیں, 10,000 پاؤنڈ. آپ اندازہ کریں اگر وہاں پہ 100 بندہ آتا ہے اور ان کو نہ بلائیں اور پھر اس کو کرٹیل کریں تو 25 سے 15 پہ آ گیا. اور یہ جو کپڑے جس کی آپ نے بات کی, گھڑیاں, ان کو بھی مائنس کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ابراہیم بھائی شادی ہو سکتی ہے 2-3 ہزار. ناظرین, آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں, اور یقیناً آپ کی جو کالز ہیں ان کی وجہ سے اس پروگرام کے اندر ایک جو ڈفرینٹ انفارمیشن کا جو سیٹ ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے, مزید جو انفارمیٹیو بن جاتا ہے. آپ کے اپنے تجربات ہیں, آپ کی اپنی جو آبزرویشنز ہیں, اور جو آپ اپنے گرد و پیش دیکھ رہے ہیں کہ ان شادیوں کے اوپر اخراجات اتنے سارے کرنے کے بعد کیا وہ حقیقی خوشی حاصل ہو رہی ہے, یا اس کے بعد وہ اس طریقے سے اینڈ اپ ہوتی ہے جس طریقے سے ہماری جو بزرگ ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بلیک برن اور پریسٹن کا جو انہوں نے واقعہ سنا ہے, کیا یہ یا بولٹن کا جو بھی اس طرف کا ایک وہ تھا, تو یہ کیا آیا یہ کہ اس کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, یا یہ کہ اس کا کوئی خوشی سے اور بنیادی طور پر جو ایک آنے والی جو ایک جو نسل ہے اور جو ایک نیا بننے والا جو ایک خاندان ہے اس سے ڈائریکٹلی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی والد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. دوسرے بیٹے کو بھی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آج مطلب رشتے ہی نہیں ہو رہے تو آپ اتنا اچھا موضوع لے آئے ہیں, تو لڑکے شادیاں ہی نہیں کر رہے اور رشتے ہو ہی نہیں رہے. تو اچھا, میں تو بتا رہا ہوں نا کہ میں نے تو ایسے لڑکوں سے میں ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. ہاں نہیں جوالی بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ ایک جو مقولہ ہے نا کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ, یہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پھیل سکتا ہے انسان. جی, جن لوگوں نے خرچے کیے ہیں نا ان کے پاس یہاں کی اسٹیٹ کا پیسہ جمع ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر دیا شادیوں کے اوپر. میں نے خود میرے اپنے تجربے میں سے 2 شادیاں میں نے دیکھی تھی, ان سے پوچھا کتنا خرچ ہوا. لاسٹ ایئر ایک شادی ہوئی تو کہہ رہے 30-35, اس سے 2-4 سال پہلے انہوں نے بھی کیا, وہ بھی کہنے لگے 35,000 پاؤنڈ. اللہ. تو یہاں اب جو ہے نا وہ بچے جو جب وہ رشتے کے لیے لڑکا جاتا ہے نا, میرے مطلب اپنے دیکھو آنکھوں دیکھے حال ہے کہ لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی بجٹ کتنا ہے, اس کے پاس اتنی تنخواہ کتنی ہے, سبحان اللہ, یہ شادی کر سکتا ہے.
اور مطلب شادیاں کے بہت ساری وجوہات ہیں, دکھاوے بھی ہیں, مجبوریاں بھی ہیں. شادیاں بچے لائق جو بچیاں, ایگزامپل ہے کہ جیسے ایک بچی ہے وہ اس نے اپنی ایجوکیشن مکمل کری ہے, اس کے پاس کہاں ہوگا کہ اس کو ہم صوفہ بھی دیں, ہم اس کو پھر بیڈ بھی دیں, یہ بھی دیں. تو وہ تو ایجوکیشن وہ اپنی ڈیٹ سے خود ہی نکلنا ہے اس کو, چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو ہمیں خود ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا بجٹ کیا ہے, ہمارا فیوچر کیا ہے. کیونکہ شادی جو ہے نا اس کے اوپر یہ خرچے جو ہے نا, یہ بات مطلب ہم ان چیزوں کو اگر چھوڑیں گے تو رشتے بڑے ہوئیں گے, رشتے ہو ہی نہیں رہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو ختم کرنا چاہیں تو ہم ختم کر سکتے ہیں. میں نے خود اپنے بیٹے کی شادی کری تھی تو جتنا ہمارے پاس تھا ہم نے کیا. وہ ہم نے کہا کہ ہمارا جو بیٹا ہے اگر ہم اسی کے اوپر ڈال دیں گے, کل کو اس نے اپنے گھر کا اکیلا گھر چلانا تو وہ پچھلی جو ڈیٹ ہے اس کو نکالے گا کہ آگے زندگی چلائے گا. جی تو بہت کم خرچے میں ہم نے تقریباً, میں اگر اناؤنسمنٹ دوں گی تو شاید اچھا بھی ہے. نہیں صرف میکسیمم ہم نے بتائیں تاکہ جی 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 بالکل. اصل میں دیکھیں یہ اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اس سے بہت سارے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے جیسے اور بھی موجود ہیں دنیا میں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہی ہے, ہمیں جو ہم شادیاں چاہیں تو ہو سکتی ہیں. اب بچوں کو جس طرح کے سوال ہوتے ہیں نا جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, پہلے تو آج یہ بھی رواج ہو گیا کہ وہ لڑکی کیا کر رہی ہے, آپ کا لڑکا کا پتا آپ کو پتا نہیں تو آپ دوسرے کی لڑکی سے پوچھ رہے ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے. تو پھر اس طرح شادیاں مشکلیں بن رہی ہیں. تو اچھا ٹاپک ہے, اور میں تو کہتی ہوں پہلے رشتے ہو جائے. یہ بعد کی چیزیں ہیں جو خرچے ہیں نا, یہ ڈیپینڈ کیونکہ دیکھیں یہاں جب یونی کی جو فیس ہے اب 9,000 پر ایئر 9,000 ہے, ٹھیک ہے, وہ بچہ تو مطلب کتنے سالوں پہلے اپنی وہ ڈیٹ کلیئر کرے گا. صحیح. تو پھر مطلب یہ جو ولیمے یہ پارٹیاں یہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ملتا. برات یہ بھی ایک کالر میں سن رہی تھی, میں سو ہی گئی پہلے, وہ سنتے تو پھر تھوڑا سا مجھے یاد آیا میں نے بھی بات کرنی ہے کہ یہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں جو چاہے تو ہم کم بھی کر سکتے ہیں. زیادہ اگر پاس ہے تو وہ آپ اپنے بیٹے کو, بہو کو یا بیٹی کو آپ دے سکتے ہو. ان فیوچر وہ اپنا کام کرے, کسی اور کی شادی کروا دے. ایک اور چیز ہے جوالی بھائی میں کہنا ضروری سمجھتی ہوں, ہمارے پاکستان میں یہ جو جہیز کا فیشن ہے, یہاں مطلب میسج آ جاتے ہیں جی ہم نے بیٹی کی شادی کرنی, ہمیں ہیلپ کرو. تو یہ بھی ایک شادی کا پارٹ ہے جس میں لوگ خرچہ دکھاوے کا ضرور دینا ہے جی ہم نے بیٹی کو. یا ایک گھر پہلے بھی, اس سے پہلے بھی ایک گھر ہوتا ہے, اس میں چولہا بھی ہے, برتن بھی ہے, بسترے بھی ہیں, سارا کچھ ہے. یہ ہم خود ہی ہیں مجرم, ہم خود ہی بالکل ہم خود ہی مجرم ہیں یقیناً. جو بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات چیت کی. ہم خود ہی مجرم ہیں بنیادی طور پر. میں تو ان کی جو بات کہی انہوں نے, جو چادر جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانے والی جو بات ہے, اس سے زیادہ میرا خیال ہے حکمت بھری بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. یہ جو جمالی بھائی یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ ہم بیٹی کو 9,000 پاؤنڈ دے کے سال کا یونیورسٹی کی فیس بڑھاتے ہیں. اچھا یہ 9,000 پاؤنڈ نہیں, اس سے زیادہ ہے, یہ کئی ہزار پاؤنڈ, کئی ہزار. یہ تو صرف وہ ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں. جس دن سے بیٹی پیدا ہوئی اس کو بڑا کرنا, اس کو لے کر جانا, اس کو اسکول پہنچانا, اس کے اخراجات, چاہے بیٹا بھی ہو, یہی کچھ ہوتا ہے. تو کتنی آپ نے تغدو کر دی. اب بیٹی جس کو آپ نے اتنا سنوار دیا, سب کچھ کر دیا, تو اب اس کے ساتھ ایک جہیز جو ہے دینا یہ ضروری نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اس تناظر سے یا اس نظر سے کسی کے گھر میں رشتہ لینے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہماری غلط سوچ کا ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کے, لیفٹ رائٹ کو دیکھ کے اپنی سوچ کا تعین کرتے ہیں. ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے, نبی کی سیرت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ موجود ہے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو جہاں سے انسپریشن لیتے ہیں, اور یہ جو بچے, جس طرح پہلے کالر نے بات کی تھی نا کہ بچے نہیں مانتے, یار بچے کیسے مانیں گے؟ بچے جب اپنے ارد گرد بڑی لیوش قسم کی میرجز دیکھیں گے, ویڈنگز دیکھیں گے, وہ کہیں گے یار یہ میری بھی ایسی شادی ہونی چاہیے. اصل میں ان کو اسی وقت جب یہ چیزیں ایگزامپل وہاں پہ سیٹ ہو رہی ہیں نا, اسی وقت اپنے بچوں کو جو ہے ان کی اپنی اولاد کو جو ہے اسی وقت ان کی تربیت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. ناظرین بہت دلچسپ ٹاپک ہے, شادیوں کے خرچے کے حوالے سے, اخراجات کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آپ کا پروگرام, ہمارا پروگرام جو آؤ بات کریں, اس کا یہ آخری سیگمنٹ ہے اور آج بہت دلچسپ بات چیت ہو رہی ہے اور دلچسپ بات چیت ہوئی ہے اب تک, اور یقیناً ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس ٹاپک کے حوالے سے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو خاندانی ہمارا ایک اپنا نظام ہے, اس کے اندر, اس فیملی سسٹم کے اندر, اس میں ایک بہت میجر رول جو ہے وہ یہ پلے کر رہا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے مختلف کالرز نے بھی بات چیت کی, ہمارے اپنے مشاہدے کے اندر بھی آتا ہے کہ بہت ساری شادیاں محض اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ وہ جو اخراجات ان شادیوں کے اوپر آتے ہیں, وہ اخراجات اس طریقے کے ہم کچھ بنا چکے ہیں, ہم کچھ اتنی رسومات اس کے اندر ایڈ کر چکے ہیں کہ وہ اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے بچیوں کے اوپر جو پریشر ہے کہ یہ خرچے جو ہیں وہ کہاں سے ہوں گے. جس طریقے سے ابھی ہم نے بات چیت کی کہ ایک ایوریج جو ایشین ویڈنگ ہے, اس کے اندر پاکستانیوں کی جو ویڈنگ ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے, تقریباً کوئی 25,000 روپے تو ایک ایوریج جو ہے نا وہ خرچہ آ رہا ہے, 25,000, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی چھوٹی سائز کی شادیاں ہیں یہ, اور وہ شادیاں کہ جن کے اندر گیسٹس کی تعداد کوئی 200-300 کے قریب ہوتی ہے, 500-700 تک وہ پہنچ جاتی ہے, تو یہ خرچہ کہیں 50,000, 60,000, 70,000 تک جو ہے نا یہ پہنچ جاتا ہے. تو کیا یہ جو اخراجات ہیں, ان اخراجات کا تعلق ہمارے اپنے پرسنل سیٹسفیکشن سے ہے, یا یہ ضرورت ہیں, یا یہ آج معاشرے کے اندر مجبوری بن گئے ہیں کہ اس کے کیے بغیر جو ہے وہ شاید معاشرے کا جو سوشل, جو ہمارا ایک سوسائٹی کا جو سوشل پریشر ہے وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے, یا اس کا تعلق محض یہ ہے کہ جی میری ایک شان و شوکت کا جو ہے وہ اظہار ہوگا, مقابلہ ہوگا کہ اس نے کیا تھا تو میں اس سے زیادہ اچھا, اس نے فلاں ہوٹل کے اندر کی تھی تو میں ذرا اس سے ایک اچھا ایک سٹار اور لگا دوں, 4 اسٹار سے 5 اسٹار اور 5 سے جو ہے کوئی 7 اسٹار کی طرف چلے جاؤں. اس کی شادی کے اندر جو ہے وہ کوئی 7 ڈشیں تھی تو میں نے 15 ڈشز جو ہے نا کم از کم وہ رکھنی ہے, یا اور اسی طریقے سے آپ مختلف چیزوں کا جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں. تو اس کا تعلق کس چیز سے, اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے, اور میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے وہ کالرز جو اپنا اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. کچھ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا تھا, وہ جو ایک عام طور پر چل رہی ہیں, جو عام طور پر چل رہی ہیں, وہ یہ کہ جو ڈریسز ہوتے ہیں ریلیٹیوز کے, خاندان والوں کے, وہ تحفے تحائف کے طور پر دینا, وری کہتے ہیں غالباً, جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جو بری کہیں, وری کہیں, جو بھی یہ تو وری انگلش والا جو وری ہے نا, یہ وہ وری ہے نا, وہ وری ہے یہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈریسز اور گفٹ جو ہے وہ ریلیٹیوز کو جو دیے جانے ہیں, ٹھیک ہے, جو جن کا کوئی ڈائریکٹلی شادی میں. یہ آپ نے نا ساری باتیں کہی ہیں جی, مجھے ایک خیال آ رہا ہے جمالی بھائی, کیوں نہ کوئی کاؤنسلنگ کی جائے, اور یا کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے, یا ہم اس پورے ایک خاص پوائنٹ پہ اپنے لوگوں کو لے جائیں اور کہیں کہ یار یہ بری چیز ہے, اور اس کو منحاص المجموعی ہم تسلیم کر لیں کہ یہ بری چیز ہے, اس طرح نہیں کرنا, اور ہم کاؤنسلنگ سینٹرز بنا دیں جہاں پہ علماء کرام ہمارے لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں, ماں باپ کی کاؤنسلنگ کریں. اور یہ جب ہمارے معاشرے میں, یعنی جس کو اسلامی معاشرہ ہم بنانا چاہتے ہیں, یا ہمارے جس ہمارے لیے تو یہی ہے نا, بے شک ہم برطانیہ میں رہتے ہیں لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو مساجد میں ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو اپنے جیسے لوگوں کے اندر. وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو ہے وہ اس کا مطلب جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے, اگر جب تک وہ شامل ہی نہیں ہوگا اس وقت تک. پھر ایک کاؤنسلنگ سینٹرز کا بھی قیام ایسا کیا جائے جہاں پر ماں باپ کی کاؤنسلنگ کی جائے, جب بیٹی ہو اور اس کی شادی کا وقت قریب آئے, یا ماں باپ بیٹے کی شادی کا وقت قریب آئے, تو دونوں کو ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ یاد کرائی جائیں. اچھا, اس میں ایک یہ اگر آپ یہ دیکھیں گے نا کہ یہ جو فار ایسٹ ہے, فار ایسٹ جو ملیشیا, انڈونیشیا, ملیشیا خاص طور پر, ملیشیا میں خاص طور پر شادی سے پہلے وہ ایک جو کورس ہوتا ہے کہ اب آپ نے ایک نئی فیملی جو ہے وہ ترتیب دینی ہے نا, مطلب آپ اپنی آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے نا, میں اور میرا اپنا جہان, تو اس سے آپ باہر نکل کر آپ کے اپنی سوشل رسپانسبلٹیز جو ہیں اب آپ نے اپنے اوپر لینی ہے, تو وہ کورسز کرواتے ہیں وہ شادی سے پہلے. اور وہ جو کورسز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اسی طریقے سے رسپانسبلٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارے یہاں اس طریقے کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جو بات آپ نے کہی یہ بات بہت اچھی ہے کہ اچھا, اس کا ایک فائدہ تو بہرحال یہ ہوگا
کہ یہ جو اخراجات ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، مگر اس کا ایک اور دوسرا فائدہ جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ جو طلاق کی جو بڑھتی ہوئی جو شرح ہے وہ یقیناً کم ہوگی، تاکہ ان کی ایکسپیکٹیشن فارما بنایا جائے، پوچھا جائے کہ آپ کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں شادی پہ، اور اگر کہیں گے 20,000 پاؤنڈ تو کہیں حساب دیا جائے، جس طرح آپ نے ایک ٹیرف نکالا ڈیٹیل دی تو اس پہ حساب دیا جائے اور پوچھا جائے ان سے کہ جناب یہ 20,000 کیسے خرچ ہوگا، کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اور کالر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 بات کیجئے، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ بالکل، اللہ کا کرم۔ جی ٹاپک تو آپ کا قابل تعریف ہے، کیونکہ آج کے دور میں اس کی بے حد شدت سے ضرورت ہے کہ ان چیزوں پہ روشنی ڈالی جائے، کیونکہ شادی کے اخراجات واقعی ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن جو اس کا مین جو اس کا ہے نا ضروری جو کام ہے، اس میں جو ضروری اس کی بات ہے نا، مقصد جو ہے مقصد کو بھولے ہوئے۔ پہلے تو شادی سننا ہے اور دوری اس میں جو مہر ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخراجات تو ہم 20 سے 50 ہزار تک لے کے چلے جاتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن مہر ضروری ہے، وہ فرض ہے، نکاح میں مہر ضروری ہے، بالکل یقیناً۔ جی ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے، جس کی مطلب کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 42 تولہ سونا تک جا سکتی ہے، جس کی حد اتنی تک ہے جا سکتی ہے، جن میں کہتی کہ ہر انسان ایسا کرے۔ اس میں یہ ہے کہ جو صاحب توفیق لوگ ہیں وہ یہاں تک جا سکتے ہیں، صحیح، ایک کھجور سے بھی لے کر یہاں تک پہنچ سکتی ہے، صحیح۔ لیکن جب مہر کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ اتنے گھٹیا باتیں کرتے ہیں کہ 100 مہر دیا، نہیں اس سے بھی کچھ کم کرے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ بہت اہم بات ہے، جو فرض ہے، جو چیز جس میں نکاح میں جو فرض ہے اس کو کم کروانے کی بات، نکاح تو نہیں ہوتا نا، تو اس کی جو مطلب معیار ہے اس کو ہم بجائے کہ بڑھاوا دیں اس کو ہم کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور جو فضول خرچیاں ہیں جہیز کا، یعنی کہ کوئی بھی اس میں کنسپٹ نہیں شادی میں۔ اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا، جو کہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ، تو وہ انہوں نے اپنی زیرہ بیچ کے تو جو چیزیں ان کی ضرورت کی تھیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کفالت کی تھی۔ صحیح ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ مہر کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ نے روشنی ڈالی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کرتے ہیں۔ کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا نام نہیں لکھا ہوا آ رہا تھا کہ آپ لوگ آسانی سے بلا۔ اچھا، میرا نام ابراہیم جمالی ہے۔ اور دوسرے صاحب کا؟ عرفان ہاشمی جی۔ ہاشمی صاحب، ہاں جی عرفان صاحب، میرے خیال میں آپ وہ ایک ٹی وی پہ سیڈی صاحب کے ساتھ پروگرام، جی 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 یقیناً آپ نے ان کو کئی جگہوں پر دیکھا ہوگا۔ لگ رہی ہے جی، آپ نے صحیح پہچان لیا مجھے۔ اور میں یہ تھوڑا سی مختصر سی بات کروں گا، بٹ آئی وڈ وانٹ ٹو ٹیک فیو منٹس۔ یہ جو آؤ بات کریں جس میں شادی کا ہے، میں آپ کو اس کا بیسک روٹ کاز بتانا چاہتا ہوں۔ اف یو ڈس ایگری لیٹ می نو سو دیٹ آئی کین پرہیپس کنونس یو فردر۔ یہ ہمارے جو اپنے مسلمان خاص طور اپنے بیک گراؤنڈ جن کا سب کانٹیننٹ ہے نا، ان کو ایک ہپوکریسی لفظ ہوتا ہے انگلش میں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں شو مارنا۔ ہمیں شو مارنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مثلا ہاشمی صاحب کی فیملی اچھی ویل ٹو ڈو ہے، انہوں نے اگر 500 لوگوں کو بلایا، تو میں یا اپنے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ یار ہم نے اس سے کم نہیں ہونا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہمارے اندر کمپلیکس رہتا ہے کہ ہم دوسرے سے کم کیوں ہوں۔ 1 2 ایجوکیشن کی کمی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یار اس کا فائدہ کیا ہے۔ لوگ آئیں گے کھا کے کھانا پینا، اور ان کو 15 منٹ کے بعد
याद भी नहीं होगा, और ना ही आप उनको कोई ऐसी पार्टी कर सकेंगे कि जो याद रखें भाई हाशमी साहब से अच्छी पार्टी नहीं देखी। हर एक की, किसी की इससे भी अच्छी होगी, किसी की उससे भी अच्छी होगी, लेकिन हर एक बंदा ये कोशिश, हर फैमिली कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं, उनको शो ऑफ करें कि हम बहुत यानी कि एफ्लुएंट है। यानी ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और होता क्या है कि कंडे के बाद सब भूल जाते हैं कि क्या होता, बल्कि नुक्स ज्यादा नजर आते हैं कि यार वहाँ पे तो यार। और फिर मैं आपको बताऊँ ये इंग्लैंड में क्यों ज्यादा हो गया, इस वजह से कि जो इंग्लैंड में फैमिलीज पहले की आई हुई हैं, अब तक बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह आए हुए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहले आए थे वो ज्यादा लेबर क्लास थी, और उन्होंने पाकिस्तान में रह के ये देखा था कि क्लास डिफरेंस का बड़ा उनको नजर आ रहा। वो जब उनको यहाँ पे आके पैसे भी आ गए, उनको मौका मिला, तो उन्होंने भी कोशिश की हम बिल्कुल वैसे ही करें शादियां जैसे पहले पाकिस्तान में वो देख कर आए थे। हालांकि दे कुडंट अफोर्ड इट बट दे स्टिल डू इट। तो ये है वजह, इसलिए मैं उसका सद्देबाब ये है, मैं हाशमी साहब को मतलब ये नहीं मैं कह रहा, बट जस्ट मेटाफोरिकली मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे हाशमी साहब को मैंने समझा कि बहुत अच्छे यानी वेल टू डू और अच्छे इस तरह के लोग जो है ना, वो अपने घर में जब शादियां करें, जो अच्छे नॉन पीपल है, वो हल्की हल्की सिंपल शादियां करें, ताकि मिसाल लोग एग्जाम्पल सेट करें कि यार वो हमें नकल करने का बड़ा शौक कि नहीं यार, अब जो है ना ये फैशन में है कि बहुत मुख्तसर सी शादी की जाए, बहुत थोड़े गेस्ट हों और बड़ा मुनासिब हो। पाकिस्तान में हर तरह की कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए कि जो अमीर अमार तबका है वो किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ फार्म हाउस वगैरह वगैरह में कर लेता है। इसका आप जरा गौर करें कि अगर इसमें कोई कमी है तो आप मेरे से सवाल करें, फिर मैं आपको बताऊं। सऊदी अरब की ये मिसाल दे रही थी खातून, उनको कहें 1500 साल पहले अगर एक खत चलता था ना, आज से कहीं जाना होता था तो 2 महीने लगा करते थे। अब जिंदगी जो है ना, इधर आप बात करें, मैं 5000 मील आपको बैठे लाइव देख रहा हूँ। अब जो कुछ यहाँ पे होगा मुझे भी फौरन पता लगेगा। इसलिए ये कहना, अच्छा उन्होंने हक की बात की, अगर हक की बात करनी है तो 32 रुपए की बात करें, इक्वलेंट टू 32 रुपए ज्यादा। वो कहती है नहीं, हक ज्यादा से ज्यादा दिलवाएं ताकि एक अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप कहें कि ठीक है भाई ये आईनी है, या आईनी से ज्यादा क्या वो जो लफ्ज होता है अच्छा वाला इस्लामिक लफ्ज होता है वो आप बता दे रहा है कि यानी ये वो जो लिखा हुआ है कि भाई आप इतने 32 रुपए दिया करें। जी महर की बात करें, हक महर जिसको कहते हैं। हाँ, तो ये इनको बताएं इस तरह। मैंने आपको एक आखिरी मशवरा ये है, जो लोग बोले ना, आप उनके साथ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो उससे आर्ग्यू करें या उससे डिस्कस करें, रादर देन कि वो अपनी स्टेटमेंट दे के चला जाए और शायद आपका जवाब भी ना सुने। बस यही मैंने कहना था। आप इसको प्लीज जरूर प्रोपोगेट करें कि अमीर लोग हाशमी साहब जैसे जो है ना, ये अपनी शादियां छोटी और हल्के लेवल। चलिए, बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर को भी ले लेते हैं और उसके बाद कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सैयद बात कर रहा हूँ। जी सैयद साहब, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका ये जो मौजू है, ये चूँकि मौजू इतनी अपने अंदर वसत रखता है कि इसमें किस एंगल से बात की जाए, लेकिन आपने चूँकि कुछ चीज़ें हैं जो उनको हाईलाइट करके बताया है। मेरे नज़दीक ये है कि मैं इस वक्त खासतौर से बरतानिया में जो शादियाँ हैं उनके हवाले से बात करूँगा खुसूसन। असल में बात यह है कि हमारा जो सोशल मीडिया है उसने इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को हाईलाइट किया है डिफरेंट कल्चरल रेफरेंसेस से। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम्स पे जाएं तो वहाँ पर जो हमारे यूथ्स जो शादी करने वाले हैं उनके सामने इतने नमूने दिखाए जाते हैं कि नफ्सियाती तौर पर जो है वो उसमें इतना मुलविस हो जाते हैं कि उनके जहन में यही होता है कि अब चूंकि मेरी भी शादी होने जाने वाली है तो मेरा भी यही सब कुछ दिखावा होना चाहिए जो मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ और जो शादियाँ मैंने अटेंड करी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यूथ्स को, खास तौर से हमारे मुसलमान यूथ हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे इस्लाम ने हमारी शादी को सबसे आसान और सादा बनाया है। जो हमारी तारीख़ है इस्लाम की, उसमें हुजूर ने जितनी भी शादियाँ की हैं सहाबा कराम की, उनके उन सब में पहला उसूल जो है वो सादगी का उसूल है। और इसी सुन्नत को कायम करते हुए अगर हम उस चीज़ को अपने यूथ्स को समझाएं, बताएं, तो उसमें फिर ये है कि उनकी ये बात समझ में आएगी कि सादगी जो हमारे इस्लाम का पहला जेवर है, इसे में अल्लाह की तरफ से बरकतें हैं। जब हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हमको वही चीज़ें मिलेंगी
جو ہمیں اسلام کہتا ہے. بات تو دراصل یہ ہے نا کہ آقا دو جہاں کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن سیدھی سی بات کیوں نہیں کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدر لا الہ الا اللہ. کیا کہا جی, بہت شکریہ حضرت سید صاحب, آپ بھی شامل ہوئے ہیں اور اپنا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ آپ نے پیش کیا ہے. اور یقیناً جو سب سے اہم چیز ہے اس کے اندر, اس پورے پروسیس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یقیناً وہی اسوہ ہے جس کو فالو کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے اپنے اچھا دیکھیں, اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کچھ چیزیں اس طریقے سے مطلب آپ کی اپنی زندگی میں مختلف ہمیں جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں, اور اس کے اندر جس کی جو استطاعت تھی اس نے اپنی استطاعت کے مطابق ان ایگزامپلس کو جو ہے وہ سیٹ کیا, اور اس کو جو ہے پھر اگر ہم آج اس زمانے کے اندر بھی دیکھیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, یقیناً مثالیں جو ہیں آپ کو مل جائیں گی اپنے گرد و پیش, کہ جو سادگی کو اپناتے ہیں. اچھا کسی ایک بندے کے لیے ہاشم صاحب, ایک کے لیے جو سادگی ہے نا, آپ کے لیے جو سادگی ہے تو شاید دوسرے کے لیے سادگی ٹھیک ہے, وہ دوسرے کے لیے ایک بہت ہی لیوش اندازہ ہو, ٹھیک ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ میرے لیے جو میری اپنی بالکل ایک ایکسٹریم پر جا کر میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں, وہ اگلے کے لیے جو ہے وہ سادگی بالکل نہیں ہو. وہ اگلے کے لیے یہ ہو کہ وہ مطلب میرا جو ایک لیوش اسٹائل ہے وہ اگلے کے نزدیک یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب یہ کیا اس نے پتہ نہیں وہ 1000 گنا جو ہے نا وہ زیادہ. سنی سید بھائی, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے انسٹاگرام کے اوپر بہت ساری چیزیں موجود ہیں, آپ اس سے تحریک لیتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, کوئی بھی وہی بات نفسیات آپ کے ساتھ کر رہی ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کیونکہ ہم اپنی ڈسکشن کے آخری مراحل کے اندر اسے سمیٹنا ہے, اور سمیٹنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگ جو ہے کسی پوائنٹ پہ پہنچ سکیں. آپ نے اپنے بچوں کو دکھانا کیا ہے, آپ اپنے بچوں کو بتاتے کیا ہیں, کچھ غلط کام ہو زندگی میں آپ سکھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ بیٹا سادگی سے شادی کرنا, اتنے زیادہ پیسے میں نے نہیں خرچ کرنے؟ کتنے ماں باپ ہیں جو یہ بات کرتے ہوں گے, حالانکہ یہ بات نہ بڑی, چونکہ ہم نے کبھی اس لیول پہ بات ہی نہیں کی اپنے بچوں کے ساتھ, ہمیں بھی سنتے ہوئے کانوں کو عجیب سا لگتا ہے کہ یار بچوں کو یہ بتایا جائے. بھئی آپ پہلے دن سے بتائیں گے کہ سادگی اصل میں کیا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے اس میں, میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں, مگر اس کے اندر ایک چیز بہت اس سے زیادہ تھوڑی سی اہم ہے. دیکھیں شادی تو وہ ہے نا کہ جو ایک بچے کی زندگی کے اندر کوئی 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد اس کو نظر آئے گی, یا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اس کے بعد وہ سوچنا شروع کرے گا. آپ کی اپنی ایک اوور آل جو لائف اسٹائل ہے, آپ کی اپنی ایک جو لائف ہے وہ کس طریقے کی گزر رہی ہے. آپ کے پاس اگر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سال ایک نیا ماڈل آپ کے گھر کے اندر گاڑی کا موجود ہو, آپ کی کوشش یہ ہوتی ہو کہ ہر سال ابھی پردے بالکل بہت اچھے خوبصورت پردے جو ہیں وہ لگے ہوئے, آپ نے اس کو اتروا کر جو ہے نا پھینک دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 5000 پاؤنڈ کے ایک اور پردے جو ہے نا آپ نے لگوا دیے. ٹھیک ہے, آپ کا کارپیٹ بالکل صاف ستھرا ہے, آپ نے اس کارپیٹ کو جو ہے نا وہ ریپلیس کر دیا بغیر کسی وجہ کے. ٹھیک ہے, آپ نے فرنیچر کو اٹھایا اور اس فرنیچر کو جو ہے نا وہ بالکل, اگر آپ کا ایک اپنا یہ جو لائف اسٹائل ہے نا, جبکہ ایک ایسی صورتحال میں کہ دنیا کے اندر, اور دنیا میں بھی کیا آپ کے اپنے خاندانوں کے اندر جو ہے نا, اپنے خاندانوں میں ایکسٹینڈڈ فیملیز کو اگر آپ لے لیں, ٹھیک ہے, جو پاکستان میں یا ہندوستان کے اندر ہیں, وہاں کتنے لوگ ایسے موجود ہوں گے کہ جو اپنی لائف کو بہت مشکل طریقے سے گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اکثریت مشکل گزار, ایک بڑی اکثریت جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اچھا وہاں پر پھر ہم یہ ایک جو ہے نا اپنا ایک معذرتیں اور جو ہے نا بہانے ہمارے پاس مختلف قسم کے موجود ہوتے ہیں, مگر یہ جو لائف اسٹائل ہم یہاں پر اپنا گزار رہے ہوتے ہیں نا, اس خاص طور پہ اس کنٹری کے اندر, اس کو بھی تھوڑا سا ایک دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہی کنورٹ ہونا ہے آگے. یہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا, یہی آگے جائے گا, اور یہی آگے بچوں کی شادیوں کے وقت کام میں. یہی بات آپ نے صحیح کہی, یہی بات میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آپ نے کہا 20 سے 30 سال بعد وہ دیکھے گا شادی ہونی ہے, لیکن 20 سے 30 سال کے دوران کا جو ٹائم ہے, جمالی بھائی اس نے کئی شادیاں تو اپنے رشتہ داروں کی دیکھنی ہے, اپنے بھائیوں کی دیکھنی ہے, چاچوں کی دیکھنی ہے, تو اگر وہ سادگی سے ہوئی ہوں گی تو ایک روایت تو سیٹ ہو گئی. بالکل. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ پہلے دن سے ہمیں شروع کرنا ہے سلسلہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اوور دا نائٹ کہیں گے کل سے جو ہے شادیاں سادگی سے ہوں گی, اور لوگ کہیں گے ہاں جی کل سے یہ آرڈر آف دا ڈے بن گیا ہے. اس کا تعلق تربیت سے ہے, اس کا تعلق روایات سے ہے, اس کا تعلق آپ کے ارد گرد جو چیزیں آپ ایبزارب کرتے ہیں اس سے ہے. آج جو برطانیہ کا مذہب اسلام ہے اس کے اندر وہ باتیں آپ کو ملیں گی جس کا تعلق کلچر سے, یہاں کے آپ نے ایبزارب کرنا شروع کر دیا. ایران کا آپ کو جو مذہب ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آئے گی. پاکستان میں قطن جو ہے آپ کو ریلیجن کی شیپ بھی مختلف نظر آتی ہے, کیونکہ کلچر کی بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوتی گئی.
تو ہماری جو شادیاں ہیں اگر ہم اس کو اسلامی رکھیں, ہم اس کو حق مہر کی جس طرح بات کی اس کو اس طرح رکھیں, اگر ہم اسوہ حسنہ کے مطابق چیزوں کو لے کر چلیں, ہم یہ چیز کو طے کر لیں, کاؤنسلنگ کر لیں, انسٹیٹیوشنز بنا دیں کہ بھائی آج کے بعد شادی پہ اتنے خرچ کرنا ہے. آپ نے 32 وہ جو بات کر رہے تھے یہ بھی تو اسلامی ہے نا. جب آپ کاؤنسلنگ اسلامی کر دیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاشرے کی یہ جو برائی ہے میں اسے برائی سمجھتا ہوں, کیونکہ اس سے اور برائیاں جنم لے رہی ہیں, اور بہت ساری برائیاں, اور خاص طور پہ جو سوشل جو پریشر ہوتا ہے بہت سارا. وہ ناظرین مختلف حوالوں سے بات چیت کی گئی اور یقیناً آپ کے اپنے جو آراء ہیں وہ یقیناً موجود ہوں گے, مگر جو سب سے اہم چیز ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ آج مکمل طور پہ اتفاق کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ کہاں سادگی جو ہے وہ اپنائی جا سکتی ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف ہم اپنے بلکہ اپنی جو نئی بننے والی جو فیملیز ہیں اس کے لیے ایک اچھی مثال جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہوں گے. عرفان ہاشمی اور ابراہیم جمالی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر نیکسٹ تھرسڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.